جو ناسبی ہیں وہ کس طرح سے بے نقاب ہو رہے ہیں، انہیں قدرت بے نقاب کر رہی ہے کہ یہ جو مسجد ہے جہاں پر یہ عمل ہوا ہے اس کی انتظامیہ کون ہے، کن کی مسجد ہے، اس کے دل میں بغض اہل بیت ہوتا ہے، وہ ذلیل ہو جاتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم مومنین کرام، امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ پاکستان میں جو ناسبی عناصر ہیں یہ اپنے آپ بے نقاب ہو رہے ہیں، ان کی اصلیت لوگوں تک پہنچ رہی ہے، ان کا اصلی چہرہ لوگوں کے سامنے آ رہا ہے اور ان کو پتہ چل رہا ہے، عام عوام کو، کہ ان کی حقیقت کیا ہے، اور عوام ان سے بیزار ہو رہی ہے۔ انہیں پتہ چل رہا ہے کہ انہوں نے دین کا صرف لبادہ اوڑھ رکھا ہے اپنے اوپر، جبکہ در حقیقت ان کا دین سے دور دور تک کوئی واسطہ نہیں، کوئی تعلق نہیں، کہ دین صرف ان کی زبان کی نوک تک ہے، وہاں تک محدود ہے، اپنے وجود میں نافذ دین نہیں کیا۔ اگر یہ کام کیا ہوتا تو ایسے عمل نہ کرتے کہ جس سے پورے زمانے میں ان کی بدنامی ہوتی ہے، رسوائی ہوتی ہے۔ اور یہ بات بھی پتہ چل گئی ہے کہ جس کے دل میں بغض اہل بیت ہوتا ہے وہ ذلیل ہو جاتا ہے۔ کہ آپ نے سوشل میڈیا پر کچھ روز پہلے ایک ویڈیو دیکھی ہوگی جو کہ بہت زیادہ وائرل ہے، کہ ایک مسجد میں اس کے احاطے میں معاذ اللہ خواجہ سرا ناچ رہے ہیں، یعنی یہ ایک انتہائی گھٹیا اور حرام فعل کہا جا سکتا ہے مسجد میں اس طرح ہونا، مسجد کی جو کہ توہین ہے۔ یہ ویڈیو بہت زیادہ سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی، اور جو شروع میں نے بات کی ہے کہ ناسبی بے نقاب ہو رہے ہیں، اس کا اس بات سے کیا تعلق ہے، اس پہ آج بات کریں گے کہ یہ جو مسجد ہے جہاں پر یہ عمل ہوا ہے، جہاں پر مسجد کی توہین ہوئی ہے، اس کی انتظامیہ کون ہے، کن کی مسجد ہے اور ان کا مائنڈ سیٹ کیا ہے، اس پہ آج ہم بات کریں گے۔ کہ یہ بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ مسجد اپر کرم پارا چنار کی ہے، جبکہ یہ پارا چنار کی مسجد نہیں ہے، یہ کوہاٹ کے قریب ایک علاقہ ہے درہ آدم خیل، کوہاٹ روڈ پر، وہاں پر یہ مسجد واقع ہے۔ اور اس عمل کے بعد کچھ لوگوں نے اس کی انتظامیہ پر FIR کی رپورٹ بھی درج کروا دی ہے۔ مجھے وہاں کے ایک دوست ہیں جن کا شیعہ مسلک سے تعلق ہے، ذمہ دار شخصیت ہیں، انہوں نے مجھے بتایا کہ علی بھائی یہ جو مسجد ہے جہاں پر یہ واقعہ ہوا ہے، ابھی رجب آئے گا، آپ کو پتہ ہے مومنین امام جعفر صادق علیہ السلام کی نیاز کا اہتمام کرتے ہیں اپنے گھروں میں، تو انہوں نے کہا کہ جب 22 رجب آتی ہے ہر سال اسی علاقے میں، تو اسی مسجد کے لاؤڈ سپیکر پر مولوی اعلان کر کے کہتا ہے کہ حضرات یہ بات سن لیجئے کہ آج 22 رجب ہے، اور آج کے دن شیعہ نیاز دلاتے ہیں اپنے گھروں میں کسی کی مرگ کی خوشی میں، اور یہ نیاز کھانا حرام ہے، جو بھی اپنے گھروں میں نیاز دلائے گا وہ اس عمل کا خود ذمہ دار ہوگا، اس کا دین سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں۔ یعنی اس قدر تعصب وہاں پر پایا جاتا ہے، اتنا سخت اعلانات کیے جاتے ہیں اس نیاز کو روکنے کے لیے۔ اب میرا اس مسجد کی انتظامیہ سے، ان مولویوں سے یا ان جیسے مولویوں سے ایک سوال ہے کہ ایک لمحے کے لیے تمہاری بات مان لیتے ہیں کہ جو نیاز دلائی جاتی ہے اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، ویسے بول تو تم سراسر جھوٹ رہے ہو، لیکن ایک لمحے کے لیے مان لیتے ہیں کہ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اب جو تم نے اپنی مسجد میں یہ عمل کروایا ہے زیر نگرانی، اس کی دین اجازت دیتا ہے؟ دوسرے مسلک پر تو فوری تم فتوے کی بندوق گرم کر لیتے ہو، اب اس پر کیوں نہیں بول رہے؟ اب تمہیں سانپ سونگ گیا ہے؟ مومنین جو نیاز دلاتے ہیں اس کا کسی کی وفات سے کوئی تعلق نہیں، ہمارا کسی اور سے تعلق ہی نہیں ہے۔ ہم یہ نیاز اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے امام جعفر صادق علیہ السلام سے جو منسوب ہے یہ دلاتے ہیں، مومنین اپنے گھروں میں خیر و برکت کے لیے دلاتے ہیں۔ اور جو اس طرح کی فضول باتیں کرتے ہیں در حقیقت ان کے دلوں میں بغض اہل بیت ہوتا ہے۔ یہ بغض اہل بیت ہے جو انہیں اس طرح کی فضول باتیں کرنے پر مجبور کرتا ہے، اور جس کے دل میں بھی بغض اہل بیت ہوتا ہے وہ ذلیل ضرور ہوتا ہے، وہ ایک نہ ایک دن ذلیل ہو جاتا ہے۔ کہ یہ جو عمل مسجد میں ابھی ہوا ہے جس کی آپ نے ویڈیو دیکھی ہے، یہ تو مسجد کی توہین ہے ہی، لیکن یہ لوگ تو اس سے بھی ایک قدم آگے جا چکے ہیں۔ یہ لوگ تو تمام حدیں بے شرمی کی کراس کر چکے ہیں کہ یہاں تو مولوی مساجد میں معاذ اللہ بچوں کے ساتھ غلط کام کرتے ہیں۔ کہ ابھی آپ اپنی اسکرین پر ایک خبر دیکھ رہے ہوں گے، ایک اخبار کی سرخی دیکھ رہے ہوں گے، چہلم امام حسین علیہ السلام کے موقع پر چکوال کے ایک مولوی نے بیان دیا جس کا نام تھا نوید حیدری۔ اس نے کہا جی یہ شیعوں نے جو چہلم پر مشی واک شروع کر دی ہے، 40 واک یہ کرتے ہیں، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، اس کی ہم کسی صورت اجازت نہیں دے سکتے، اور اس نے دیگر اس طرح کی اور فضول باتیں کیں اور شیعوں کے خلاف ایک منفی پروپیگنڈا کیا۔
لیکن آپ قدرت کا نظام دیکھیں، جو میں نے بات کی کہ جو ناسبی ہیں وہ کس طرح سے بے نقاب ہو رہے ہیں، انہیں قدرت بے نقاب کر رہی ہے کہ اسی مولوی کے مدرسے کا نومبر 2023 میں ایک سکینڈل سامنے آیا، پورے میڈیا نے اس کو کور کیا کہ یہ مولوی، اس کے مدرسے میں 15 سے زائد بچوں کے ساتھ بدفعلی کا کیس سامنے آیا۔ پولیس مدرسے پہنچی تو محتمم نوید حیدری اور نائب محتمم غائب ہو گئے، اور اس کیس میں یہ مرکزی ملزم تھا جس نے یہ بیان دیا تھا۔ یعنی آپ غور کر رہے ہیں، اور یہ باتیں میں اپنی طرف سے تو نہیں کر رہا، یہ میڈیا پر سارا ریکارڈ موجود ہے۔ سی ایم پنجاب جناب محسن نقوی صاحب نے اس کا خصوصی نوٹس لیا، وہاں پر گئے اور پھر وہاں کی انتظامیہ نے بھی کارروائیاں کیں اور ٹی وی میڈیا نے اس سارے سلسلے کو کور کیا، اور جس سے پہلے میں نے بات کی اس کی تصدیق بھی آپ اپنے طور پر بھی کر سکتے ہیں۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ان کا کام صرف اور صرف تفرقہ ڈالنا ہے، جبکہ اپنے گریبان میں یہ لوگ نہیں دیکھتے ان کا اپنا کردار کیا ہے۔ یہ چیز ساری دنیا کے سامنے آ چکی کہ عزائے حسین کے خلاف تو یہ لوگ بد زبانیاں کرتے ہیں، زبان درازیاں کرتے ہیں، فتوے لگاتے ہیں، لیکن ان کا اپنا کردار کیا ہے آپ نے دیکھ لیا۔ ایسے معاملات میں یہ کبھی نہیں بولیں گے، یہ کہتے ہیں نہیں جی ایسے معاملات میں بولنا نہیں چاہیے۔ جب پچھلے دنوں آواز اٹھائی گئی اس سارے سلسلے کے خلاف تو مفتی تقی عثمانی نے کہا کہ جی یہ بدنام کرنے کی سازش کی جا رہی ہے۔ بھائی اس میں سازش کہاں ہے؟ مولوی اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں تو پکڑے جاتے ہیں نا۔ کہ مسجد کہیں بھی ہو، کسی جگہ پر بھی ہو، کسی مسلک کی بھی ہو، اس کا احترام ہر مسلمان پر واجب ہے، اس لیے کہ وہاں پر اللہ کا ذکر ہوتا ہے، اور مسجد خانہ خدا کی شبیہ ہے، اور مساجد کو اللہ کے ذکر سے آباد کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ مگر افسوس ہے کہ ان فرقہ پرست مولویوں نے، ان ناسبیوں نے مساجد کو فرقہ واریت پھیلانے کے لیے استعمال کیا ہے، اپنی نفسانی خواہشات پورا کرنے کے لیے استعمال کیا ہے، اپنی ہوس پوری کرنے کا انہوں نے ذریعہ بنا لیا۔ اور ان واقعات سے ایک اور چیز بھی واضح ہو گئی ہے کہ جس کے دل میں بھی اہل بیت کا بغض ہوگا وہ کردار میں کبھی ٹھیک نہیں ہو سکتا، وہ ہمیشہ بد کردار ہوگا، کیونکہ طہارت اور نجاست کبھی بھی ایک جگہ پر اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ ظاہر ہے جس کے دل میں بغض اہل بیت ہے اس کے دل میں نجاست ہے، کیونکہ اللہ نے اہل بیت کو نجاست سے دور رکھا ہے۔ اس لیے ایسے عناصر کا کردار ہمیشہ خراب ہوگا، ہمیشہ کریکٹر ایسے شخص کا لوز ہوگا کہ جس کے دل میں بغض اہل بیت ہوگا۔ ممکن ہی نہیں ہے کہ بغض اہل بیت ہو اور کردار اس شخص کا ٹھیک ہو، ایسا ممکن نہیں ہے۔ اور یہ بات میں نہ کرتا، یہ ویڈیو میں نہ بناتا، اس کو ہائی لائٹ نہ کرتا، یہ میں نے ضروری اس لیے سمجھا، ان کو جواب دینا، ان ناسبیوں کو اس لیے ضروری سمجھا کہ یہ لوگ اپنی باری میں تو ہر قسم کی بات کر جاتے ہیں، کسی پر فتویٰ لگانا بہت آسان ہے۔ نواسہ رسول کی عزاداری ہو یا دیگر چیزیں کہ جو منسوب ہیں اہل بیت کے ساتھ، ان کے خلاف زبان درازی ان کا مشغلہ ہے، بہت شوق سے یہ کام کرتے ہیں، لیکن اپنے ان کے کردار کیا ہیں ساری دنیا نے دیکھ لیا۔ امید کرتے ہیں کہ ان واقعات سے ان کی تسلی ہوئی ہوگی اور آئندہ کوئی ایسی فضول بات کرنے سے پہلے یہ سوچیں گے، لیکن اگر ایسی فضول بات یہ لوگ کریں گے تو جواب دینے کے لیے ہم حاضر ہیں، ان کو ہمیشہ منہ توڑ جواب دیتے رہیں گے انشاءاللہ۔ آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا، مجھے دعا میں یاد رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔